بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو باتیں سنی انسنی میں کچھ امیزنگ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں، جس میں ہم آسمان سے گرنے والی بجلی کے ٹمپریچر کا ذکر کریں گے، اور اس کا ٹمپریچر زیادہ سے زیادہ 30,000 کیلون تک جا سکتا ہے، اور یہ تقریباً 53,540 ڈگری فارنہائٹ بنتا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے اس کے کمپیریزن کی سورج کے ساتھ، تو وہاں ٹمپریچر پوری سرفیس پر ایک سا نہیں رہتا، اور اس کا سرفیس ٹمپریچر صرف 6,000 کیلون ہے، جبکہ ہم آپ کو آسمانی بجلی کا ٹمپریچر 30,000 کیلون بتا چکے ہیں۔ آج سے پہلے آپ کو یہ انفارمیشن شاید ہی ہو، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ سورج کی سرفیس یا سطح سورج کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر ٹمپریچر یا درجہ حرارت سب سے کم ہوتا ہے۔ چونکہ سورج ایک بال کی شکل کا سا ہے، ایک گولے کی شکل کا سا ہے، لہٰذا سرفیس سے ہم جیسے جیسے سورج کے اندر کی طرف، اس کی کور کی طرف موو کرنا شروع کریں تو آپ کو وہاں پر پلازما کا ٹمپریچر تقریباً 15 ملین کیلونز تک ملے گا۔ یہاں پر ہم آپ کو دوبارہ بتاتے چلے جائیں کہ آسمانی بجلی کا ٹمپریچر 30,000 کیلون، سورج کی سرفیس کا ٹمپریچر 6,000 کیلون، لیکن سورج کے کور کی طرف پلازما کا ٹمپریچر 15 ملین کیلونز تک ہے۔ لیکن اگر ہم سورج کے ایٹماسفیئر کی بات کریں، ارد گرد کی بات کریں، تو وہاں پر ٹمپریچر سورج کی ایکسٹرنل لیئر کے ٹمپریچر کے برابر نہیں، بلکہ اس ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر تقریباً 500,000 کیلونز تک ہوتا ہے، یعنی 5 لاکھ کیلون۔ لہٰذا کوئی بھی چیز جب سورج کی طرف جاتی ہے تو اسے اس ٹمپریچر سے گزر کے ہی سورج تک جانا ہوگا، ورنہ وہ پہلے ہی پگھل کر اپنی ایگزسٹنس کھو دے گی۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں فزکس کے پروفیسر رابرٹ ہولزورتھ کی تحقیق کے مطابق پاور انرجی کا یونٹ ٹائم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں کتنی توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی جلدی سے ٹرانسفر ہوتی ہے، اس چیز کو پاور کہتے ہیں۔ اگر پاور کی بات کی جائے تو آسمانی بجلی کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکے، لیکن اگر ٹائم کے فیکٹر کو نکال دیا جائے تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج سے ملنے والی انرجی اور آسمانی بجلی سے ملنے والی انرجی کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ سورج کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آسمانی بجلی کی انرجی صرف یونٹ ٹائم کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، فریکشن آف سیکنڈز کے لیے بہت زیادہ ہے۔ آئیں ہم آپ کو ایک دوسرے فیکٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں، جس میں ہم سورج کی سرفیس ٹمپریچر کا موازنہ زمین کے کور کے ٹمپریچر کے ساتھ کریں گے۔ ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سورج کی سرفیس کا ٹمپریچر سورج کے کور یعنی مرکز کے ٹمپریچر سے بہت کم ہوتا ہے، لیکن زمین کے اندر ہم جیسے جیسے چلتے چلے جائیں تو اس کے سینٹر میں جا کر درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سینٹر کا درجہ حرارت یا اس کی کور کا درجہ حرارت سورج کی سرفیس کے درجہ حرارت کے تقریباً برابر ملتا ہے۔ کرۂ ارض کی کور ایک سالڈ ہے، ایک کرسٹل فارم میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد لیکوڈ فارم میں مٹیریل موجود ہوتا ہے۔ توانائی سے بھرپور اور روشنی پیدا کرنے والا ایک گیسز سے بنا ہوا بہت بڑا سفیر یا بال جسے سورج کہتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی ممکن ہے۔ زمین کے ارد گرد کے باقی ستاروں کا ٹمپریچر حیران کن طور پر مختلف ہے۔ انہی میں سے ایک ستارہ سورج ہے۔ سورج کے کور کے اوپر، مرکز کے اوپر گریویٹیشنل اٹریکشن اتنا زیادہ پریشر اور ٹمپریچر بنا دیتی ہے جو 27 ملین ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن کے ایٹمز کمپریس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دباتے ہیں اور ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، جس سے ہیلیم گیس پروڈیوس ہوتی ہے۔ اسے نیوکلیئر فیوژن کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن سے بہت زیادہ مقدار میں انرجی پیدا ہوتی ہے، اور یہ انرجی سورج کی سرفیس سے باہر کو شعاعوں کی شکل میں نکلتی ہوئی ایٹماسفیئر میں آتی ہے اور اس سے بھی پرے جاتی چلی جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کی بات کریں تو اسے زمین میں پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔
سورج کی روشنی سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے۔ سورج کی سرفس سے نکلنے والے فوٹونز یا پارٹیکلز فضا میں موجود خلا کو پار کرتے ہوئے ہماری آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ اس دوران انہیں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور یہ سورج سے زمین تک کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ یعنی اگر خالق کائنات ایک لمحے میں سورج کو غائب کر دے تو ہمیں تقریباً 8 منٹ سے کچھ زیادہ کا ٹائم لگ جائے گا، تب جا کے یہ ریئلائز ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کسی سویٹر کی ضرورت ہے۔ نظام شمسی کا سب سے بڑا اور سب سے میسیو آبجیکٹ سورج ہے، مگر ملکی وے گلیکسی کی بات کریں تو یہ ایک درمیانی جسامت کا ستارہ ہے اور اس سے بھی بڑے سینکڑوں ستارے کائنات میں موجود ہیں۔ سورج تقریباً پوری طرح سے گول ہے۔ اس کے ایکویٹیریل ڈایامیٹر اور پولر ڈایامیٹر میں صرف 6 مائل یعنی 10 کلومیٹر کا فرق ہے۔ سورج کا ڈایامیٹر یعنی سادہ الفاظ میں سورج کا سائز تقریباً 1.4 ملین کلومیٹر ہے۔ 109 زمینیں اگر آپس میں ملا دی جائیں تو وہ ایک سورج کی جسامت کے برابر ہوں گی۔ بیٹل گیوز ایک سرخ ستارہ ہے جو سورج سے تقریباً 700 گنا بڑا ہے اور 14,000 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ ناسا اپنی اسپیس پلیس ویب سائٹ پر یہ لکھتا ہے کہ ہم نے سورج سے 100 گنا بڑے ستارے بھی دیکھے اور سورج سے 10 گنا چھوٹے ستارے بھی دیکھے۔ ناسا کے سائنٹسٹ ایلیکس ینگ کا کہنا ہے کہ اگر سورج ایک خالی بال ہوتا تو تقریباً 10 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما جاتی۔ امید ہے آپ کو سورج کے متعلق کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشنز اچھی لگی ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے فیکٹ کے ساتھ۔